ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے. صاحب و عزیز ساتھیو، آج دے خطبہ جمعۃ المبارکہ کے اندر جو آیت مبارکہ تھوڑے سامنے تلاوت کی تھی، اس آیت کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے رمضان دے مہینے کا تذکرہ فرمایا اور آج ہو سکتا ہے کہ شعبان دی آخری تاریخ ہوئے، امکان ہے کہ آج چند نظر آ سکتا ہے اور یہ بھی امکان ہے کہ کل چند نظر آئے رمضان المبارک کا. کل بھی روزہ ہو سکتا ہے اور اگر کل نہ ہویا تو پرسوں انشاءاللہ یکم رمضان ہوئے گی. اللہ کو دعا ہے کہ یہ جڑا برکتاں اور رحمتاں والا مہینہ ساری زندگی دے اندر دوبارہ آ رہا ہے، اللہ اس مہینے دیا رحمتاں اور برکتاں تو بھرپور فائدہ حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے. ایسے ہی مناسبت نل آج تھوڑے سامنے اسلام دے دو بنیادی رکنہ دا تذکرہ کرنا چاہنا. ایک ہے روزہ اور دوسرا ہے زکوٰۃ. میرے اور تمہارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام دے 5 بنیادی ارکان بیان فرمائے. آپ علیہ السلام نے فرمایا بنی الاسلام علی 5. اسلام دی بنیاد 5 چیزاں تھے. 5 چیزاں اکٹھیاں ہون تے پھر اسلام دی عمارت بنتی ہے. اگر انہاں 5 وچوں کوئی ایک چیز بھی انسان قصدن ترک کر دے اور چھوڑ دے یا دا انکار کر دے تے او اسلام وچ نہیں رہندا، او دی عمارت اسلام دی ٹہ جاندی. پہلا رکن کلمہ شہادت ہے، جدے اندر اللہ وحدہ لا شریک دی توحید دی گواہی اور آمینہ دلال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت اور رسالت دی گواہی. جویں اسی کلمہ پڑھنے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اے اسلام دا سب تو پہلا بنیادی رکن ہے کہ ایک کلمہ پڑھ کے بندہ مسلمان ہوتا ہے، اسلام میں داخل ہوتا ہے. لیکن صرف ایک کلمہ پڑھنا ہی کافی نہیں ہو جاتا کہ بندہ سمجھے کہ میں کلمہ پڑھ لیا تو ہوں میں بڑا پکا مسلمان ہوں. آمینہ دلال علیہ السلام نے صرف کلمہ پڑھن نو اسلام قرار نہیں دیتا، بلکہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے پہلا رکن اسلام کا اینو قرار دیتا ہے اور دوسرا رکن
آپ علیہ السلام نے فرمایا اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، یعنی 5 وقت مسجد کے اندر مرداں دا آ کے با جماعت نماز ادا کرنا، اللہ کی رضا واسطے اور سنت رسول علیہ السلام کے مطابق نماز پڑھنا، انہوں آتے نے نماز قائم کرنا۔ یہ نماز کا قیام یہ بھی اسلام کا بنیادی دوسرا رکن ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا ایتاء الزکات، اگر رب نے اتنا مال دیتا ہے جہدے تے زکات فرض ہوندی ہے تے زکات دی سال بعد ادائیگی کرنا، یہ بھی اسلام کا تیسرا بنیادی رکن ہے۔ اور چوتھا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ چوتھا رکن ہے صوم رمضان، رمضان دے روزے رکھنا۔ یہ رمضان دے روزے بھی اسلام دا چوتھا بنیادی رکن ہے۔ اور پنجواں آپ علیہ السلام نے فرمایا حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ جس انسان کو حج بیت اللہ دی طاقت ہے، اتنا مال او دے کول موجود ہے کہ او دے تے حج فرض ہو جاتا ہے، تے پھر حج بیت اللہ کرنا یہ اسلام دا پنجواں بنیادی رکن ہے۔ حضرات اے جڑے 5 بنیادی رکن نے نا، انہاں دے وچوں کلمہ شہادت پڑھنا، یہ تو بغیر بندہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ نماز دا قیام، یہ تو بغیر بھی بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ زکات اگر فرض ہو چکی ہے، اتنا مال موجود ہے کہ نصاب نو پہنچ چکی ہے تے زکات ادا نہیں کرتا، یہ بھی بندہ مسلمان نہیں دے رہندا۔ اور نمبر 4 رمضان دے روزے، جیڑا بندہ صحت مند ہے اور گھر دے اندر موجود ہے، گھر وچ موجود کا مطلب یہ ہے کہ مسافر نہیں، کیونکہ مسافر واسطے رخصت ہے کہ حال دے سفر دے اندر اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تے نہ رکھے، بعد دے اندر قضا دے کے پورے کر لے۔ لیکن اگر بندہ مسافر بھی نہیں اور تندرست ہے تے پھر وہ دے تے روزہ رکھنا فرض ہے۔ اگر وہ بندہ روزے کا تارک ہے یا منکر ہے، روزہ نہیں رکھدا، وہ بھی بندہ اسلام دے بنیادی رکن دا تارک ہونے دی وجہ تو وہ بھی بندہ صحیح معنی وچ مسلمان نہیں دے رہندا۔ اور نمبر 4 جیڑا بندہ حج بیت اللہ، نمبر 5 جیڑا حج بیت اللہ دی طاقت رکھدا ہے اور استطاعت رکھدا ہے، اس کے باوجود بیت اللہ دا حج کرنے واسطے نہیں جاندا، وہ بندہ بھی صحیح معنی وچ مسلمان نہیں دے رہندا۔ مسلمان وہی ہے جیڑا اسلام دے اے 5 بنیادی رکن پورے کرتا ہے، کم از کم اے 5 بنیادی رکن پورے کرے تے وہ مسلمان ہے۔ اگوں پھر جیوں جیوں اعمال صالحہ کرتا جائے گا، او دا ایمان بڑھتا جائے گا، ایمان ترقی کرتا جائے گا۔ لیکن یہ 5 بنیادی چیزاں اتنی ضروری ہیں کہ انہاں نو اگر وچوں زندگی چوں ختم کر دے وے تے سمجھ لو کہ او دا اسلام دی امارت گر جائے گی، او دی اسلام دی امارت قائم نہیں رہے گی۔ اللہ مینوں تانوں اے 5 بنیادی رکن پورے کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اے یاد رکھنا انشاءاللہ جڑے میں 5 رکن بیان کیتے نے، انہاں وچ کمی نہیں آن دینی۔ کلمہ شہادت اے جڑا کلمہ پڑھنا بھی ہے تے اے تے قائم بھی رہنا ہے۔ نمبر 2 نماز کا قیام، نمبر 3 زکات کی ادائیگی، نمبر 4 رمضان دے روزے، اور نمبر 5 بیت اللہ دا حج۔ انہاں 5 رکناں دے وچوں 2 رکناں دا تذکرہ آج میں تواڈے سامنے کراں گا۔ ایک ہے روزہ، میرے رب نے روزے نو فرض کیتا ہے۔ ہر مسلمان عاقل اور بالغ کے اوپر اللہ نے روزے نو فرض فرما دیتا ہے، اور انجی فرض کیتا ہے جویں میرے اللہ نے نماز نو فرض کیتا ہے، انجی فرض کیتا ہے جویں میرے رب نے زکات نو فرض کیتا ہے۔ اور اگر زکات نہ دین والا لوگ اندر اسلام تو خارج ہو جاتا ہے،
نماز نہ پڑھنے والا اگر اسلام میں نہیں رہندا تے اسی طرح جان بوجھ کے رمضان میں روزے بھی نہ رکھن والا بندہ بھی مسلمان نہیں جے رہندا، وہ بھی صحیح معنی اسلام میں نہیں جے رہندا، وہ دا اسلام تے وہ دی مسلمانی مشکوک ہو جاندی ہے۔ حضرات اس واسطے رمضان آ رہے ہیں تے کوشش بھی کرنی ہے تے رب کو دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ سانو اے دے روزے صحیح طرح رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اے میں عنوان اس واسطے آج بیان کرنا چاہیا ہے، رمضان تو ایک دن پہلا سمجھ لو کہ ایدہ مقصد ہے، کیونکہ میرے علم سے بات ہے، میں دیکھے بڑے سارے ایسے لوگ انہاں دے نزدیک رمضان دے روزیاں دی اہمیت ہی کوئی نہیں رہ گئی، اور بڑے سارے لوگ روزے نہیں رکھ دے، چنگے پلے صحت مند ہٹے کٹے نوجوان کدی ہوندا سی کہ رمضان دے اندر اڈیاں دے اوپر جڑے ہوٹل ہوندے سن او ہوٹل دن دے ٹائم کھولدے سن تے اگے تمبو کناتا لا کے پردہ کر کے کھولدے سن تاکہ جڑے مسافر نے جنہاں واسطے روزہ چھڈن دی رخصت ہے صرف کوئی پردے دے اندر بیٹھ کے کھانا وغیرہ کھا سکن۔ لیکن ہن بے حیائی اور جناب بے حمیدی کا اے عالم ہو چکے ہے کہ ہوٹل شریعام کھولتے ہیں تے شریعام ہوتے بیٹھ کے لوگ کھانے بھی کھاندے ہیں، مسافر ہی نہیں مقیم حضرات بھی شریعام ہوتے کھانے کھا رہے ہیں، جڑے علاقے کے لوگ نے وہ بھی جا کے ہوتے جناب چاوا پی رہے ہیں دن دے ٹائم، اور شریعام جناب کھانے کھائے جا رہے ہیں۔ یہ رمضان المبارک دی توہین ہے، رمضان المبارک دی بے حرمتی ہے۔ شریعام دیکھی ہے کہ لوگ سڑکاں بازاراں دے اندر سگرٹ نوشی کر رہے ہوندے نے، شریعام بوتلاں چل رہی ہوندیاں نے رمضان دے دناں دے اندر، شریعام جناب جوس دیاں ریڑیاں تے لوگ جناب رش پا کے کھلوتے نے جوس پیتے جا رہے ہیں۔ اور لوگوں تسی اللہ دے غضب نو کیوں دعوت دیندے ہو، رب دی ناراضگی نو کیوں مول لیندے ہو، کیوں تسی ہو جے کام کرتے ہو؟ پھر آندے ہو بے موسمیاں بارشاں پیندیاں نے، زلزلے بڑے ہوندے نے، سیلاب بڑے ہوندے نے، طوفان بڑے ہوندے نے، اے جناب اے یہ ہو گیا تے وہ ہو گیا، جینا ساڈا حرام ہو گیا۔ اور جدوں رب نال تساں آڈا وڈ لینے، رب نال تساں ویر پا لینے تے پھر دس تیرے تے رحمتاں کیویں ہون گیاں، تیرے تے مہربانیاں رب دیاں کیویں ہون گیاں، تے تو سریعام اللہ دے فرائض نو جناب تار تار کرنا ہے، پامال کرنا ہے۔ اللہ مینوں تانوں کم از کم فرائض دا خیال کرن دی تے توفیق عطا فرما دے، اللہ انہاں دی پابندی کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ اور ذرا سنو اے روزے دی اہمیت کیا ہے، میرے رب نے قرآن وچ بیان فرما دیتا ہے، مولا فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایام معدودات۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والے ہو تواڈے تے روزے فرض کر دیتے گئے نے جویں تواڈے تو پہلیاں امتاں تے فرض کیتے گئے سن۔ یعنی پتہ ہے لگا اے روزے صرف امت محمدیہ تے فرض نہیں رب نے کیتے بلکہ امت محمدیہ تو پہلا جہڑیاں امتاں گزر چکیاں نے انہاں تے بھی میرے رب نے روزے فرض کیتے نے۔ فرمایا ہے تواڈے تے فرض کر دیتے گئے نے جویں نماز پڑھنا فرض کر دیتا گیا ہے، جویں زکات دینا فرض کر دیتا گیا ہے، اسی طرح رمضان دے روزے بھی تواڈے تے فرض کر دیتے گئے نے۔ اور اے دن جڑے نے نا رب کے اگلی آیت کے شروع دے اندر فرماندے نے، فرمایا ایام معدودات، بھائی گنتی دے تے دن نے، کیڑا کوئی چوکھے دن نے، کنے چنے تے دن نے، یا 29 نے یا 30 ہے، نہ 31 ہونے نے تے نہ 28 ہونے نے۔ فرمایا ایام معدودات
رات گنے چنے دے دن نے گنتی دے دن نے اگر تسی سال بعد اینے کو دیر بھی اللہ واسطے بھوک برداشت نہیں کر سکتے اگر تسی سال بعد اینے کو دیر بھی اللہ واسطے پیاس برداشت نہیں کر سکتے اگر تسی سال بعد اینے کو دیر بھی اللہ واسطے اوڑیاں منع کردہ چیزاں تو روک نہیں سکتے اوڑیاں ممنوع چیزاں تو تسی اپنے آپ کو روک نہیں سکتے پھر تسی کیویں دعویٰ رکھ دے ہو کہ اساں جنت کے اندر جانا ہے پھر تسی کیویں دعویٰ رکھ دے ہو اے جی اسی اللہ دے نبی محبوب پیغمبر دے امتیاں سانو تے اونے بخشی چھڑنا ہے او کیویں تسی دعویٰ کر سکدے ہو سال بعد 29 یا 30 دن بھی تسی اگر رب واسطے بھوک برداشت نہیں کر سکدے اگر تسی 29 یا 30 دن سال پچھوں اللہ واسطے پیاس برداشت نہیں کر سکدے اللہ واسطے تسی اودیاں منع کردہ چیزاں تو روک نہیں سکدے پھر تسی کیویں دعویٰ کر سکدے ہو کہ اسی اللہ دے بندے ہاں رب دے مطیع دے فرما بردار ہاں پھر تہاڈا دعویٰ باطل ہے اگر تسی سال بعد گنے چنے دن ایام معدودات گنتی دے دن جے گنے چنے دن جے اے جنہوں لنگن لگنے نا دھیان رکھیا جے فٹافٹ لنگ دے جانے دے پتہ بھی نہیں دے لگنا بڑی تیزی نہ گزر جانے دے وہ نہ ہوئے کہ ادھروں شروع ہوئے تے ادھروں ختم بھی ہو جائے تے تینوں ہوش ہی نہ آوے ادھروں شروع ہوئے ادھروں ختم بھی ہو جائے تے تینوں جاگ ہی نہ آوے ادھروں شروع ہوئے ادھروں ختم بھی ہو جائے تے تینوں خیال ہی نہ آوے جنہیں تو جناب مست ہے ایویں مستی دے اندر ہی رمضان دا مہینہ بھی گزار چھڑے اے بہت بڑی بدبختی تے بہت بڑی بد نصیبی ہے اللہ نے رمضان کے روزے فرض کر دیتے ہیں کتب علیکم الصیام اور اللہ نے روزے فرض کرنے واسطے خطاب کتوں شروع کیتے یا ایھا الذین آمنو یا ایھا الذین ادا مانا کیے والا اے ایمان والے ہو اے مسلمانوں اے اسلام والے ہو اے ایمان والے ہو اللہ کی حکم ہے فرمایا کتب علیکم الصیام تواڈے تے روزے فرض کر دیتے گئے ہیں اور جیڑا تے اسلام والا ہے ایمان والا ہے او تے روزہ فرض ہو چکی ہے جیڑا سمجھدا میرے تے فرض نہیں سمجھ لے او ایمان والا اسلام والا کیونکہ اسلام والے تے اللہ نے فرض کر دیتا ہے ایمان والے تے رب نے فرض کر دیتا ہے اے اندر نہیں جی نہیں میری خیر صلی ہے میں بڑا غریب ہاں میں جناب بڑا مزدور ہاں میں دیہڑیاں لان والا ہاں میں مزدوریاں کرنے والا ہاں میں جناب بڑیاں محنتاں کرنے والا ہاں اس واسطے میری خیر ہے میں نہ بھی روزہ رکھاں تے خیر ہے اے اللہ دے بندے ہو جنیاں کو تو محنتاں کرنا ہے جنیاں کو تو مزدوریاں کرنا ہے جنہ کو تو مشقتاں کرنا ہے اے نالوں ڈھیر زیادہ مشقتاں میرے نبی دے صحابہ کردے سن اے نالوں ڈھیر زیادہ محنتاں میرے نبی دے صحابہ کردے سن اے نالوں ڈھیر زیادہ محنتاں میرے پیغمبر دے یار کردے سن پر انہاں کبھی روزہ نہیں سی چھڈیا او تے روزہ رکھ دے سن اے محنتاں سارا دن کردے سن او تے روزہ رکھ دے سن تے مشقتاں کردے سن او تے روزہ رکھ دے سن تے حال تے روزے دے اندر جہاد بھی کردے سن او تے روزے رکھ دے سن تے روزے دی حالت وچ سفر بھی کر لیندے سن او تے روزے رکھ دے سن حال تے روزے دے اندر بڑا بوجھ اپنے کندھیاں تے اٹھا کے ایک جگہ تو دوسری جگہ تے منتقل بھی کر لیندے سن او تے روزے رکھ دے سن سارا دن اونٹاں دے اوپر بڑی دوروں پانی بھر کے لے آ کے لوکاں دے گھراں وچ بھی پہنچاندے سن او تے روزے رکھ دے سن اونٹ بھی چراندے سن او تے روزے رکھ دے سن بکریاں بھی چراندے سن او تے روزے رکھ دے سن محنتاں بھی کردے سن مشقتاں بھی کردے سن نوکریاں بھی کردے سن اس کے باوجود انہاں کبھی روزہ نہیں سی چھڈیا کیونکہ انہاں نوں پتہ سی اللہ نے روزہ فرض کر دیتا ہے روزے تو بغیر سارا اسلام نہیں رہے گا ایمان نہیں
رہے گا. حضرات میں پڑھیا میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیاں صحابیات اپنے معصوم بچیاں تیرے دے 15 سال دے ہو گئے تے تو اے ہالے بال نے انہاں نوں ہالے روزے نہیں رکھانے کدھرے کمزور نہ ہو جان کدھرے بچارے ماڑے نہ ہو جان. اے ساڈیاں ماواں بہناں انہاں نوں 15 16 سال دے بال بھی اے نکے بچے محسوس ہوندے نے. اے نہیں ہالے نہیں روزے رکھانے ہالے نہیں انہاں نوں روزے رکھانے ماڑے ہو جان گے صحت ماڑی ہو جائے گی کمزور ہو جان گے. میرے نبی دیاں صحابیات معصوم بچے کڈے کو معصوم جڑے کھلونیاں نال کھیڈدے نے جڑے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے نے جڑے کوئی 5 6 سال دے بچے انہاں نوں روزے رکھاندیاں تے جدوں بچے بھوک پیاس دی وجہ تو روندے انہاں نوں کھلونیاں دے نال دل انہاں دا بہلاندیاں پر روزہ نہ توڑن دیندیاں حتیٰ کہ افطاری دا وقت ہو جاندا شہری نال کرن دیاں تے افطاری نال کرن دیاں سارا دن کھان تو بھی روکی رکھ دیاں سارا دن پین تو بھی روکی رکھ دیاں. اگر بچے روندے انہاں دا دل بہلاندیاں انہاں نوں کھلونے دے کے دل انہاں دا بہلاندیاں تاکہ انہاں دا روزہ پورا ہو جائے. اور میرے نبی دیاں صحابیات انہاں بچیاں نوں بھی روزے رکھن دیاں جنہاں دے روزے فرض نہیں تاکہ انہاں نوں عادت پہ جائے. تے تو 30 سالاں دا ہو کے ہڈا کٹا ہو کے روزے نہیں رکھدا شرم نہیں آندی؟ ڈب مرن دا مقام ہے کیوں جا تیرا اسلام ہے کیوں جا تیرا ایمان ہے. میرے رب نے روزہ فرض کر دیتا ہے اے دے تو بغیر ہن گزارا بولو ہو سکدا نہیں ہو سکتا. اچھا ایک اور میں اشکال دور کر دینا چاہنا کئی لوگ آندے نے او جی مولوی تے ایویں سختی کردے نے اے دی اسلام میں سختی کوئی نہیں تے جنہاں نوں کوئی 2 لفظ پڑھ لے نے نا او نال قرآن دا حوالہ بھی دیندے نے. اے جی اللہ نے قرآن وچ آکھیا لا اکراہ فی الدین دین وچ کوئی زبردستی نہیں. میں کہا اچھا دین میں زبردستی نہیں دا مطلب کی ہویا؟ جی ٹھیک ہے جڑا روزہ رکھدا رکھے جڑا نہیں رکھدا دھکے نال کیوں رکھاندے ہو؟ جڑا نماز پڑھدا پڑھے جڑا نہیں پڑھدا اسی تے فتوی کیوں لاندے ہو؟ میں کیا دنیا دے اندر آ دیکھو جی تسی کسے سکول کالج وچ داخلہ نہیں لیندے تسی او دے جڑے قوانین نے او دے پابند ہے وہ نہیں تے جدوں تسی او دا داخلہ لے لیندے ہو پھر او دے رولز دی خلاف ورزی کر سکتے ہو؟ بولو اچھی بولو یار کہ کرو تے کی ہوندا ہے او کی ہوندا ہے تانوں چوکے باہر مار دے. جے تو سارے سکول کالج یونیورسٹی دے رولز نو نہیں اپنانا تینوں ایتھے رہن دا پڑھن دا کوئی حق نہیں نکل جا باہر. اے دا مطلب اے جدوں کالج یونیورسٹی سکول وچ ٹر جانا پھر وہ سارے قوانین دے سارے رولز اپنانے پینے نے. اور جدوں تک تو اسلام میں داخل نہیں ہویا اسلام تینوں نہیں مجبور کرتا کہ تو روزہ رکھ اسلام تینوں نہیں مجبور کرتا تو نماز پڑھ اسلام تینوں نہیں مجبور کرتا تو حج کر اسلام تینوں نہیں مجبور کرتا تو جہاد کر اسلام تینوں نہیں مجبور کرتا تو نماز پڑھ. پر جدوں تو کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جانے پھر تینوں اسلام دے سارے اصول تے قوانین سارے رولز اپنانے پڑیں گے. اگر تو نہیں اپنائے گا تینوں اسلام وچوں باہر کر دیا جائے گا. کوئی اسلام میں جو نہیں سکے گا. اس واسطے ایک جڑی گل ہے نا کہ اسلام میں زبردستی نہیں اے انہاں لوکاں واسطے وے جڑے اسلام وچ آئے نہیں انہاں نوں دھکے نال مسلمان نہیں بنایا جا سکدا انہاں نوں ڈنڈے دے زور تے اسلام وچ نہیں لیا جا سکدا انہاں نوں ڈنڈے دے زور تے مسلمان نہیں بنایا جا سکدا. پر جیڑا مسلمان بن جائے انہوں دین اسلام دے تمام قوانین تمام اصول اور تمام رولز انہوں اپنانے پہن گے. وگرنہ وہ بندہ مسلمان نہیں رہے گا اور اسلام ٹھیک نہیں رہے گا. اس واسطے قرآن دیاں غلط تشریح نہ کریا کرو قرآن کے غلط معنی لوگوں نہ دسیا کرو. لا اکراہ فی الدین دا معنی ہے کہ جدوں تک تسی مسلمان نہیں تو ہڈے تے کوئی جبر نہیں کہ تسی زبردستی تانوں مسلمان بنایا جائے. لیکن جدوں تسی مسلمان ہو گئے ہو
پھر تانوں سارے اصول اپنانے پین گے، سارے قانون تانوں اپنانے پین گے۔ اللہ سانو یہ گل سمجھن دی توفیق عطا فرما دے۔ میرے رب نے کیا کہ کتب علیکم الصیام، اور تواڈے تے روزے فرض کر دیتے گئے ہیں۔ اور اے میرے رب نے اس آیت وچ یہ بات آکھی ہے نا، اگلی آیت بھی سن لو جس میں رب نے مزید کی تاکید بیان فرما دیتی ہے۔ مولا فرماندے نے اللہ اللہ، رب فرماندے نے فرمایا وَفَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، فرمایا او بندہ جیڑا اس مہینے دے اندر موجود ہے، جیڑا اس مہینے دے اندر تواڈے وچوں زندہ حیات ہے، سفر دے اندر بھی نہیں، اپنے شہر دے اندر ہے، گھر دے اندر ہے، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ، جیڑا تواڈے جو اس مہینے دے موجود ہے، فَلْيَصُمْهُ، اور چاہیے کہ روزہ رکھے، وہ دے لئے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ میرے رب نے قرآن دے اس مقام دے اوپر مزید تاکید فرما دیتی ہے کہ روزہ رکھنا پے گا، روزہ رکھن تو بغیر گزارا نہیں ہونا۔ اور اگے میرے رب نے مزید وضاحت کر دیتی ہے، فرمایا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، فرمایا جیڑا تواڈے جو اس مہینے دے اندر بیمار ہو جاندا ہے یا سفر دے اوپر نکل جاندا ہے، سفر دی حالت وچ ہون دی وجہ تو اے روزہ نہیں رکھ پاندا، یا بیماری دی حالت دی وجہ تو اے روزہ نہیں رکھ پاندا، فرمایا رمضان تو بعد جدوں اے تندرست ہو جائے یا جدوں سفر تو واپس آ جائے، پھر جنے روزے اے چھٹے نے اور روزے دی گنتی اینو پوری کرنی پوے گی۔ رمضان تو بعد اور روزے نو پورے کرنے پین گے۔ بیماری دی وجہ تو جڑے روزے چھٹے نے رمضان تو بعد وہ پورے کرنے پین گے۔ سفر دی وجہ تو جڑے روزے چھٹے نے رمضان تو بعد وہ پورے کرنے پین گے۔ یعنی رب نے یہ دسیا ہے رخصت ہے وے کہ اگر تسی نہیں رکھ سکے بعد میں پورے کر لو، مگر چھڈ سکدے اکا مکا چھڈ سکدے نہیں، روزہ رکھنا پوے گا۔ جننے رہ جان گے انہاں دی بات دے اندر قضا دینی پوے گی، انہاں دی گنتی پوری کرنی پوے گی۔ رب نے دسیا کہ روزہ رمضان دا اس حد تک فرض ہے کہ اگر رمضان وچ روزہ رہ جائے او دی بات کی دینی ہے، اچھی بولو، قضا دینی ہے، کی دینی ہے، جننے رہ گئے اونی گنتی پوری کرنی ہے، چھٹ نہیں سکتے۔ اے نہیں کہ چلو ایک رہ گیا تے رہن دیو، اے دو رہ گئے تے رہن دیو۔ جویں نماز چھڈ نہیں سکتے، رہ جائے تے اگلی نماز نال پڑھن دی کوشش کر دیو کہ نہیں؟ جتنی جلدی ہو سکے ادا کرنے کی کوشش کر دیو کہ نہیں؟ تے جے نہیں کرتے تو بھی فکر کرو۔ کل میرے کو ایک بی بی آئی کسی اپنے مسئلے واسطے، میں انہوں نے پوچھا نمازاں کنیاں پڑھتے ہو؟ آندھی ماشاءاللہ ساریاں پڑھی دیاں نے، تے اونج کدی کدی فجر دی رہ جاندی ہے۔ میں کہا فجر دی رہ جائے تے بعد وچ پھر قضا دے رہندے ہو، جدوں اٹھدے ہو ادوں پڑھ لیندے ہو؟ اے نہیں، کدی پڑھ لیندی کدی چھڑی دی ہے۔ میں کہا ماشاءاللہ کڈی جناب کمال بات ہے کہ تسی سارا کچھ سمجھ دیا بوجھ دیا جان دیا ہو کے اپنے آپ کو جہنم واسطے تیار کر دے۔ اور دیا استغفر اللہ استغفر اللہ۔ میں کیا ایک نماز جگہ بندہ جان بوجھ کے چھڑ دے، میرے نبی نے فرمایا کافر ہو جاندا ہے۔ تو ہن استغفر اللہ کہے لا حول ولا قوت الا باللہ کہے، اور نماز لیٹ ہو گئی ہے، رہ گئی ہے، ستے رہ گئے ہیں، کام میں جو بزی تھا رہ گئی ہے، رہنی نہیں سی چاہیے، رہنا بھی جرم ہے، اور رہ گئی ہے تو پڑھ لے، جان آئیے فوراً پڑھ، اگلی نماز دے نال پڑھ لے۔ ہدایت مطلب نہیں کہ چھاٹی دیو۔ نماز بولو چھڈ سکدے تے چھڈو تے کی ہو جاندا ہے؟ کافر ہو جاندا ہے۔ ایک دی رمضان دا روزہ بیماری دی وجہ تو رخصت چھڈ دے، سبب دی وجہ تو رخصت چھڈ دے، مگر ان کا مکہ چھڈ دے نہیں، وہ دی قضا دینی ہے، وہ دی بولو کی دینی ہے؟ رمضان تو بعد جتنے چھٹے نے پورے کرنے۔
فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، فرمایا جڑا تواڈے جو اس مہینے میں موجود ہے ان میں روزے رکھنے ہی پہن گے. کیوں کہ میرے رب نے فرض کر دیتے ہیں، اللہ نے تواڈے تے روزے فرض فرما دیتے ہیں. اس واسطے ہاں روزہ چھڈ سکدا ہے. کون چھڈ سکدا ہے؟ او بندہ جڑا ایڈا بڈھا ہو گیا ہے کہ جدے کو روزہ رکھن دی طاقت ہی کوئی نہیں رہی، او بندہ فدیہ دے دے، روزہ نہ رکھے نہیں لگ سکتا. نمبر 2، او بندہ جڑا ایسے مرض وچ مبتلا ہے جڑا بیماری دی وجہ تو روزہ رکھ ہی نہیں سکتا. کئی ایسے مریض ہیں جنہاں نوں مرض دی وجہ تو روزہ رکھن دی طاقت نہیں رہی، اور صرف رمضان وچ ہی نہیں، پورا مہینہ پورا سال ہی انہاں نوں طاقت نہیں کہ روزہ رکھ سکن. اس واسطے جڑے ایسے مرضاں وچ مبتلا نے جڑے واقعتاً روزہ نہیں رکھ سکتے، انہاں واسطے رخصت ہے او فدیہ دے دین لیکن روزہ چھڑ دین. یا بہت زیادہ بڑھا آدمی ہے، کمزور ہو چکی ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، او دے واسطے رخصت ہے، فدیہ دے دے، روزہ نہ رکھے. وگرنہ جڑا بندہ تندرست ہے یا عارضی بیماری وچ مبتلا ہے او روزہ نہیں چھڑ سکتا. اگر بیماری دی وجہ تو چھٹ گیا او دے کو رمضان تو بعد اودے واسطے قضا ہے، اونوں قضا دینی پے گی، روزے پورے کرنے پین گے. اے اللہ نے فرض فرما دیتے ہیں. اللہ مینوں تانوں ایک فرض دی ادائیگی کرن دی توفیق عطا فرما دے. آ رہے ہیں رمضان دے روزے، کل تو یا پرسوں تو شروع ہو رہے ہیں. اللہ سارے روزے صحیح طرح رکھن دی توفیق عطا فرمائے. حضرات اے روزہ رکھن دا مول پتہ کنا تو ہے؟ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے میرے رب نے ہر عمل دا بدلہ 10 گنا رکھیا ہے. جڑا بندہ ایک عمل کردا نا اللہ انہوں 10 گنا اجر عطا فرماندے نے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جڑا بندہ ایک نیکی کردا ہے اللہ 10 نیکیاں دے برابر ثواب عطا کردے نے. اور اے ثواب دی نیت دے مطابق وادہ جاندا ہے. کتھوں تک وادہ جاندا ہے؟ قرآن دے اندر میرا رب فرماندا ہے، فرمایا الا 700 تک ثواب وعدہ ہے. کدو تک؟ 10 گنا تو لے کے 700 تک. 1 روپیہ بندہ خرچ کر دے نا انہوں ثواب 10 روپیہ تو لے کے 700 روپے تک ثواب مل جائے. 1 روپیہ خرچ کرنے والے نو، ایک عمل کرنے والے نو 10 گنا تو لے کے 700 گنا تک رب ثواب عطا فرماندے نے. اور نیت کے مطابق 10 گنا تو ثواب شروع ہوتا ہے. پر روزے دی واری آئی تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، رب فرماندے نے الصوم لی وانا اجزی بہی، الصوم لی وانا اجزی بہی. اے میرے فرشتیوں، روزے دا اجر تسی نہیں لکھ سکتے، روزے دا ثواب تسی نہیں لکھ سکتے. اللہ کیوں؟ ہر عمل دا اسی اجر لکھنے ہاں، ہر عمل دا ثواب اسی لکھنے ہاں، تے روزے دا کیوں نہیں لکھ سکتے؟ فرمایا کیونکہ بندے دا روزہ میرے لیے وانا اجزی بہی، تے ایدی جزا میں رب آپ بن جاواں گا. یہ روزہ میرے لیے تے دی جزا بھی بولو میں آپ بن جاواں گا. کیونکہ بندہ میری خاطر کھانا پینا چھڑ دے، میری خاطر اپنی خواہشات چھڑ دے، میری خاطر اپنی ضروریات زندگی کرا کر دے، کیونکہ روزہ میرے واسطے رکھ دے. اس واسطے انا اجزی بہی، یہ جزا بھی میں رب آپ ہی بن جاؤں گا. اور قیامت کا دن ہونا میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت دے کتنے دروازے نے والا پتا جے نا؟ جانا جے کہ نہیں جانا؟ دروازے کتنے نے؟ 8. تے انہاں چوں ایک دروازے دا نام ہی رب نے باب الریان رکھ دیتا ہے. کی رکھ دیتا ہے؟ ریان دا معنی رمضان دے روزے رکھن والیاں دا دروازہ. باب الریان روزے رکھن والیاں دا دروازہ. فرمایا اس باب الریان وچوں انہاں نوں رب گزارے گا جڑے روزے رکھدے نے. ایڈی فضیلت. ہن جڑا بندہ روزہ نہیں رکھدا او اللہ رب العالمین کو جزا پا سکے گا نہیں.
جڑا روزے نہیں رکھدا اور جنت کے دروازے باب الریان جو گزر سکے گا نہیں گزر سکے گا، اور اپنی جنت میں داخل نہیں آئے گا جڑا قصدن روزے چھڑ دے بغیر کسی وجہ کو چھڑ دے۔ اور یہ کوئی وجہ نہیں میں دی محنت کرنا، میں دی مزدوری کرنا، میں دی کام کاج کرنا، میں جناب شکر بڑی گا، اے کوئی گزر نہیں، نہ یہ شریعت نے گزر منے ہیں۔ اللہ 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 میں تو آنو اے فرض روزے رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اے فرض نے فرض اے تو بغیر گزارا نہیں ہونا۔ دوسرا رکن کیڑا بیان کرنا سی؟ زکات۔ کیڑا؟ زکات۔ زکات کے متعلق بھی سن لو، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا زکات بھی اسلام دا تیسرا بنیادی رکن ہے۔ کنواں؟ پہلا کیڑا ہے؟ کلمہ۔ دوسرا کیڑا ہے؟ نماز۔ تیسرا کیڑا ہے؟ زکات۔ زکات اسلام دا بنیادی رکن ہے۔ 7.5 تولے سونا جدے کول ہوے، بھاویں او بیبیاں پاندیاں نے تے بھاویں بینک تے رکھے ہے، دوواں صورتاں دے اندر او 7.5 تولے سونے تے زکات فرض ہو جاندی ہے۔ جنہ اوتے ہوندا جائے گا سارے جو ٹوٹلی سارے سونے جو زکات دینی ہے۔ 52 تولے چاندی جدے کول ہوے، 52 تولے چاندی تے زکات فرض ہو جاندی ہے۔ اے تو بعد جتنی ہوے ساری دی ساری تے زکات دینی ہے۔ اور جس بندے کول کرنسی ہے 52 تولے چاندی دی مالیت کے برابر جدے کول پیسے پہلے تے سال گزر چکے ہے، اس بندے تے بھی زکات فرض ہو جاتی ہے۔ 52 تولے چاندی دی مالیت آج دے دور تقریباً کوئی 1.5 تو پونے 2 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ 1,60,70,000 80,000 تک یہ جناب بنتا ہے 52 تولے چاندی دی مالیت۔ جہدے کول اینے پیسے کو 1.5 پونے 2 لاکھ روپیہ پیا تے سال پورا پہلے اس بندے تے زکات فرض ہو جاتی ہے۔ 2.5% دے اعتبار نال او دے وچوں زکات دینی ہے۔ لاکھ پیچھے 2.5 لاکھ پیچھے سارے بولو ہاں لاکھ پیچھے۔ اے قانون یاد کر لو، اصول یاد کر لو، جننے تواڈے کول پیسے نے لاکھ پیچھے 2.5 زکات دینی ہے۔ جنہ تواڈے کول سونا ہے اگر 7.5 تولے یا تو زیادہ ہو جاتا ہے ایدی مالیت معلوم کر کے ہر لاکھ پیچھے 2.5 زکات دینی ہے۔ حضرات اے زکات رب نے فرض کر دیتی ہے اور میرے رب نے قرآن وچ اے دے متعلق دی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایک تے میرے رب نے فرمایا نا قرآن وچ بار بار اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اقیم اے جڑا لفظ قرآن وچ کتنی بار آیا ہے؟ تقریباً کوئی 80-82 بار۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اور نماز قائم کرو زکات ادا کرو، نماز پڑھو زکات ادا کرو، نماز قائم کرو زکات ادا کرو۔ بار بار زکات ادا کرو، زکات ادا کرو، زکات ادا کرو۔ اس زکات کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے معاشرے دے جڑے کمزور لوگ نے انہاں نو قدماں تے کھڑا کیتا جائے۔ معاشرے دے کمزور تے ناتوان لوکاں نو کی کیتا جائے؟ قدماں تے کھڑا کیتا جائے۔ مستحقین تک اللہ کا دیندے ہوئے مال وچوں حصہ نکال کے پہنچایا جائے تاکہ انہاں نوں مستحکم کیتا جائے۔ اللہ دی راہ دے اندر جڑے دین دا کام کر رہے ہیں، دین دی خدمت کر رہے ہیں، انہاں دین دے خادماں دیاں ضروریات پوریاں کرنے واسطے رب دا مقرر کردہ حصہ انہاں تک پہنچایا جائے۔ اور چاہے مجاہدین فی سبیل اللہ ہوں، اور چاہے علماء فی سبیل اللہ ہوں، اور چاہے طلباء فی سبیل اللہ ہوں، اور چاہے مدارس فی سبیل اللہ ہوں یا فقراء و مساکین ہوں، انہاں تک مال پہنچایا جائے تاکہ انہاں نو مستحکم کیتا جائے، غربت نو مٹایا جائے، غربت نو ختم کیتا جائے۔ اس واسطے اللہ نے نظام زکات قائم کیتا ہے اور میرے رب نے زکات دین والے نو خوشخبری دیتی ہے۔ فرمایا وما آتیتم من ربا لیربو فی اموالہم فلیربو۔ فرمایا او مال جڑا تسی جدے جو سود لیندے دیندے ہو،
جس مال وچ تسی سودی کاروبار کرتے ہو، فرمایا او مال جنوں ودان واسطے تسی سود دا سہارا لیندے ہو، اے سودی مال جڑا جے اے نہیں جے وددا رب دے کاغذاں دے اندر، تواڈے نزدیک تے مال وددا پیا لیکن اللہ دے کاغذاں چ اے مال نہیں جے وددا۔ فرمایا وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، جڑا تسی سودی کاروبار کرتے ہو، سودی لین دین کرتے ہو تاکہ مال ودایا جائے، تواڈے کاغذاں تے وددا ہے، پر فلا یربو عند اللہ، اللہ دے کاغذاں چ مال نہیں جے وددا بلکہ رب دے کاغذاں چ مال تباہ ہو جاندا ہے، اللہ دے کاغذاں چ مال برباد ہو جاندا ہے، رب دے کاغذاں دے اندر اے مال نقصان وچ چلا جاندا ہے جدے وچ سود دا معاملہ شریک ہو جائے۔ تے لیکن فرمایا وما آتیتم من زکات تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، اے جیڑا تسی رب دی راہ زکات دیندے ہو، فرمایا اے زکات جدوں دیندے ہو تے اللہ تواڈے مال وچ دگنیاں برکتاں فرما دیندے نے۔ اولئک هم المضعفون، زکات دین والیاں دا مال رب وداندے نے، زکات دین والیاں دا مال رب، اور میرے پیغمبر نے فرمایا مال ناقص صدقۃ من مال، صدقہ کرنے والے دا مال گھٹدا نہیں۔ اے کنے فرمایا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کسی دنیا والے دا، کسی جناب کاروباری بندے دا، کسی پروفیسر دا یہ خیال نہیں ہے، اے آمینہ دے لال محمد رسول اللہ دا رب دی وحی دے ذریعے پیغام جے مال ناقص صدقۃ من مال، صدقہ فرض ہوئے پاویں صدقہ نفل ہوئے، فرض صدقہ زکات نو آندے نے تے نفل صدقہ جڑا عام اسی اللہ دی راہ خرچ کرنے آ، فرمایا اے جڑا صدقہ ہے دین والے دا مال گھٹدا، تظاہر گھٹدا نظر آوندا ہے، تظاہر گھٹدا نظر آوندا ہے، پر اللہ فرماندے نے گھٹدا، رسول اللہ فرماندے نے گھٹدا، ساڈا ایمان ہے واقعی گھٹدا۔ تو اللہ دی راہ خرچ کر کے ویکھ، اوتھوں رب تینوں برکت دے گا کہ تو تصور بھی نہیں کر سکے گا۔ اور تجربے تے مشاہدے دی بات جے جیڑا بندہ رب دی راہ اللہ دا حق نکالتا رہتا ہے، رب دی جیب خالی نہیں ہے ہون دیندا، اللہ دی جیب کدی خالی نہیں ہون دیندا، ادھروں خالی ہوندی نظر آندی ہے، ادھروں اللہ کسی نہ کسی پاسوں انتظام فرما دیتا ہے، تے دیندا بھی رب اوتھوں ہے جتھوں بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایتھوں بھی مینوں لب سکتے ہیں، ایتھوں بھی مل سکتے ہیں۔ اس واسطے زکات دیا کرو، پوری دیا کرو۔ جیڑا بندہ زکات نہیں دیندا وہ بھی بندہ مسلمان نہیں رہندا، تے جیڑا زکات پوری نہیں دیندا وہ بھی اپنے ایمان دا فکر کرے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیتا میرے پیغمبر دی وفات تو بعد جدو قبائل نے زکات دین کو انکار کیتا، حضرت ابو بکر صدیق نے اعلان کر دیتا واللہ لو قاتلن من فرق بین الصلاة والزکاة، اللہ دی قسم جیڑا بندہ زکات دین دا انکار کرے گا میں ابو بکر دے خلاف جہاد دا اعلان کرنا۔ مینوں دسو جہاد کنہاں دے خلاف ہوندا ہے؟ بولو۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جہاد دا اعلان کیتا کنہاں دے خلاف؟ زکات دے منکراں دے خلاف۔ اور حضرت عمر فرماندے نے سانو سمجھ آ گئی کہ ابو بکر دے نال حق رضی اللہ تعالی عنہ، اسی سارے صحابہ اس بات تے متفق ہو گئے کہ جڑا زکات نہیں دے گا او دے خلاف اعلان جنگ کیتا جائے گا۔ اور میرے نبی نے اپنی زندگی دے اندر ایک قبیلے دے بارے آپ کو خبر ملی، اگر تے خبر بعد غلط ثابت ہوئی کہ خبریں ملی کہ انہوں نے زکات دین کو انکار کر دیتا ہے، میرے نبی نے لشکر تیار کیا، فرمایا جاؤ انہوں کے خلاف جا کے جہاد کرو جنہوں نے زکات دین کو انکار کیتا ہے، اور زکات دے منکرو تے زکات لکان والے ہو، زکات نہ دین والے ہو، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچیا جائے تسی مسلمان بھی ہے ہو گیا نہیں، تسی ایمان والے بھی ہے ہو گیا نہیں۔
اللہ مینوں تانوں زکات ادا کرن دی تے پوری دین دی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ توبہ وچ لکھیا ہے اللہ فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا جڑے لوگ زکات نہیں دیندے مال نو سام کے رکھ دے نے یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوا بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم۔ اللہ قیامت دا دن ہوئے گا انہاں دے مال نو جہنم دی اگ وچ تپایا جائے گا، انہاں دے مال نو جہنم دی اگ وچ تپایا جائے گا، جدوں سرخ ہو جائے گا بل بل کے جہنم دی اگ وچ، پھر یہ ذریعے انہاں دیاں پیشانیاں نو داغیا جائے گا، انہاں دے پہلواں نو داغیا جائے گا، انہاں دیاں کمراں نو داغیا جائے گا، تے جدوں رون پٹن گے تے انہاں نو آکھیا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، اور روندے کیوں اے تہاڈا ہی خزانہ جے جڑا بناندے رہے ہو، فذوقوا ما کنتم تکنزون، ہن چکھ لو سواد اپنے خزانے دا۔ اور میرے نبی نے فرمایا اصطحا بہت بڑا، انہاں دے پیچھے انہاں دا مال اصطحا دی شکل بن کے آئے گا اور اے دے گل وچ آ کے لپیٹا مار لے گا، اے دیاں وراچھاں نو چیرے گا، اے روئے گا پٹے گا تے آکھے گا رونا کیوں میں انا کنز کا انا مال کا، او میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں جڑا سام کے رکھنا سے، رونا اور کیا ہوئے۔ زکات نہ دین والے کا انجام قرآن میں بیان کر دیتا۔ میرے بھائیو رمضان دا مہینہ آ رہا ہے، زکاتاں دینیاں نے، کہو انشاءاللہ، پوریاں دینیاں نے، کہو انشاءاللہ، اور نہ مار کوئی کمی نہیں ہوندی اللہ دی رحمت میں، تو پوری زکات دے ویکھ رب کیویں تینوں مال دیندا ہے، مرنا کیوں میں مال پیچھے، اے آن جان والی شے ہے، دے زکات اللہ کی رحمت جنہ دے سکنے دے، پھر ویکھ رب دیاں رحمتاں کیویں برسدیاں۔ اللہ مینوں تانوں ان دوویں رکن پابندی نال ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے، روزہ اور زکات، یاد رہے گا انشاءاللہ۔ سبحان ربک۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اچھا بھائی ایک مسئلہ سمجھ لو، آ جڑا لوگ فدیہ دینا دینا ہے، جڑے لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے، میں دوران خطبہ وضاحت کی تھی ہے کہ روزہ جڑا نہیں رکھ سکتا مستقل ایسے مرض دی وجہ تو جدے چ روزہ وہ کو نہیں رکھیا جاتا، یا انتہائی ذوق اور بڑھاپے کی وجہ تو روزہ نہیں رکھ سکتا، ایسے بندیاں واسطے بھی کہ فدیہ دے دیں۔ فدیہ کتنا بنتا ہے یہ لوگ سوال کرتے ہیں، سن لو آج کے دور کے حساب میں کتنی کو مہنگائی ہے، اگر ایک دن کا 300 روپیہ رکھا جائے، چوک ہے کہ تھوڑا، چلو 300 روپیہ ایک دن کا کافی ہے میرے خیال ہے، معقول جی دال روٹی بندہ کھا لیتے، تو مہینے کا کتنا بنیا 9000 روپیہ۔ گل سمجھ آ گئی؟ جیڑا بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا انہوں کم از کم 9-10 ہزار روپیہ دینا چاہیے، اور جیڑے لوگ روزے رکھانا چاہن اور چاہن بھی کہ کسی مسلمان بندے نو روزہ رکھایا جائے، جیڑا مسلمان ہوئے توحید پرست ہوئے نمازی ہوئے، سارے نال رابطہ کرو، سارے کو اللہ دی رحمت نال طالب علم موجود نے، اے بہترین مسلمان نے سارا دن قرآن پڑھنے والے، انشاءاللہ سی انہاں نوں روزے رکھاواں۔ اس تو علاوہ سارے کول کئی افراد ایسے موجود ہیں جنہاں ہون تک سانو پابند کیتا جی ساڈا بھی خیال رکھیا جائے، مستحق لوگ انہاں تک پہنچایا جائے، اس واسطے اے یاد رکھیا۔ نمبر 2 زکاتاں تساں دینیاں نے، کہو انشاءاللہ۔ اے ادارہ جڑا چل رہا الحمدللہ اس دفعہ 38 طلبہ فارغ ہوئے، 10 حافظ
3 قرائے کرام تے 4 علماء کرام تے عورتاں دے وچ 5 بچیاں ماشاءاللہ قرآن مجید دا مکمل ترجمہ تے بلوغ المرام پڑھ کے فارغ ہوئیاں نے۔ ایک سال دی محنت تانوں دسی ہے، یہ سارا کچھ اللہ کی رحمت تو بعد تواڈے تعاون نال چلدا ہے، تانوں پتہ ہے نا اس گل دا۔ تے اے تعاون کی ہے؟ صدقہ و زکات۔ اے تساں انشاءاللہ دینا ہے تے جتھے جتھے بھی دینا ہے دیو، لیکن اس اپنے ادارے نو یاد رکھنا ہے، یاد رکھو گے انشاءاللہ۔ اے طلبہ، حفاظ، قراء، اے علماء جڑے تیار ہو رہے ہیں، اے تواڈے تعاون دے نال اللہ دی رحمت تو بعد تیار ہو رہے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیا جی، ایک اور میں وضاحت کراں گا تھوڑی جی۔ تانوں اج کل بڑے لوگ ملن گے، اسی جناب دسترخوان چلا رہے ہیں، کھانے کھلا رہے ہیں، گھراں چ روٹیاں پہنچا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، اسی انہاں دے کام تے تنقید نہیں کرتے، اچھا کام کر رہے ہیں، لوکاں دے گھراں چ کھانے پہنچا رہے ہیں، مگر اے سارا سال لوکاں کولوں لیندے رہندے نے تے سارا سال لوکاں نوں کھواندے رہندے نے۔ لیکن اے رمضان دے مہینے دے اندر اسی مدارس والے تواڈے کولوں سوال کرنے ہاں تے سارا سال 3 ٹائم بچیاں نوں کھانا کھلانے ہیں، وہ تے ایک ٹائم دسترخوان لاندے نے نا، اسی 3 ٹائم دسترخوان مدارس سے چلدا ہے، 3 ٹائم صبح دوپہر شام۔ اے دسترخوان تانوں نظر نہیں آتے جڑے مدارس سے 3 ٹائم چلدے نے؟ اور ساڈے کول چلو 125 طالب علم نے، کئی مدارس وچ 4-4 5-5 طالب علم نے، 500 600 طالب علم دا 3 ٹائم کھانا چلتا ہے۔ اس دسترخوان کو کنے چلا رہے ہیں؟ اس واسطے مدارس کا بھی خیال رکھو، یہ نہ ہوئے کہ تہاڈیاں انہاں گلاں دی وجہ تو وہ جیسا فلانی تنظیم نو دے چھڑیا جی، فلانی نو دے چھڑیا، فلانی نو دے چھڑیا، ایک وقت آئے کہ مدارس بند کر دیتے جان۔ یاد رکھنا اگر تہاڈے تعاون نہ کرن دی وجہ تو ایک مدارس بند ہو گئے، کل قیامت نو رب دے سامنے جواب دے ہونا ہے کہ تہاڈے علاقے کا ایک ادارہ تیرے تعاون نہ کرن دی وجہ تو بند ہو گیا، تو کتھے سے؟ تیری زکات کتھے جا رہی سی؟ تیرے صدقے کتھے جا رہے سن؟ یہ جواب نہیں دینا رب کو، یہ جواب صرف مولوی نے دینا ہے۔ مولوی نے تو فیکٹری لائی ہے جس کو تمام کے نہیں ہونے دے۔ جب مولوی فیکٹری لا لے تو تمہاروں پریشانی لگ جاتی، مولوی نے فیکٹری لا لی ہوئے کتوں آیا مال، تمہارے متھے تے وٹ پہ جاندے نے۔ مدرسے کا دھیان رکھنا، رکھو گے انشاءاللہ، اپنے اس مدرسے کا بھی دھیان رکھنا، کیونکہ تمہیں پتہ ہے نہ ساڈیاں دکاناں نے جتوں کرایا ہوئے، نہ ساڈے مکان نے جتوں کرایا ہوئے، نہ اساں کوئی کاروبار شروع کیتا جتوں جناب فائدہ سانو پہنچے، کوئی شے نہیں۔ ایتھے بیٹھے ہاں ممبر تے کھڑو کے تانوں آکھیدا ہے، رب بھیج دیندا ہے، کام چلدا پیا۔ اے جڑا اساں پروگرام کروایا ہے، تانوں پتہ ہے ہر ادارے دی ضرورت ہوندی ہے، طلباء نوں انعامات دینے ہوندے نے، رزلٹ سنانا ہوندا ہے، یہ ضرورت ہے۔ تقریباً 4 لاکھ روپیہ اس پروگرام تے لگ گیا، کتنا؟ تقریباً 4 لاکھ روپیہ۔ آیا کسی کو خیال کہ اسی دئیے؟ حضرات مدرسے کا دھیان، بڑی ضرورت ہوندیاں نے مدرسے دیا، یقین کرو 2-2 2.5 لاکھ روپیہ صرف علماء نے قرآن کے تنخواہ میں ٹوٹ جاتا ہے۔ اس واسطے میرے بھائیو دھیان رکھیا جی، زکاتاں تساں دینیاں نے، اپنے ادارے نوں نہ بھولیا جی، اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ آج جڑا باہر کام شروع کیتا ہے، میں کتنی بار درخواست کی تھی، ہن تک 2 جمعے ہو گئے نے 3 کہ بھائی تعاون فرماؤ، تے کلے بھائی جمیل صاحب بھی ہر جمعے 1 لاکھ روپیہ دے چھڑتے ہیں، وہ اسی مزدوری دے چھڑنے ہاں، تے باقی سارے بھائی چپ کر کے آتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ، وہ سمجھنے سے سبحان اللہ نے پیرا لگ جاتے ہیں، ماشاءاللہ نے مسالہ لگ جانا ہے، کیوں جی لگ جانا ہے، وہ پیسے نہ لوڑے اور ٹیلا آئیاں پئیاں نے باہر، ویکھو تسی جا کے انہوں پیسے دینے نے، اور 8-9 لاکھ روپیہ انہوں دینا ہے، انہوں آکھیے ماشاءاللہ نے تمہیں ٹیلا نہیں دیا، سبحان اللہ، اللہ تم جزائے خیر دے، کیوں؟ اور راضی ہو جائے گا؟ انہوں نے کہا میرا مولوی جی 9 لاکھ روپیہ بندہ دیو، میں نے تھی ماشاءاللہ سنائی ہوں دے، یہ دینا انشاءاللہ، دے کے جاؤ گے، تعاون کرو گے جی۔ تسی ماشاءاللہ بھائی جمیل صاحب اعلان فرما دے 1 لاکھ میں اور
اج بھی دینا انشاءاللہ انہاں کول بعد جے لے لاگے 1 لاکھ روپیہ نہ دین دا اعلان کیتا ہے 2 لاکھ پہلے دے چکے ہیں بھائی اور بھی کوئی ساتھی بھرپور تعاون فرماؤ میں دسیا جی یہ تقریباً کوئی 3 لاکھ دے قریب یہ کام پہنچ جانا ہے تے حالے تک 3-4 لاکھ روپیہ اکٹھا ہویا تے باقی جڑا 25-26 لاکھ وہ کتھوں آئے گا یہ تو صحیح دینا انشاءاللہ دیو گے انشاءاللہ کئی ساتھیوں کا خیال ہے رمضان ہے تو دینا ہے چوکا سواب ہوئے گا کہ بھائی کل رمضان شروع ہو رہا ہے پھر پہنچاؤ گے انشاءاللہ اور پہنچاؤ گے بول رہے نہیں ہوں اللہ بھائی تو توفیق عطا فرمائے جی آج کسی دینے نے اٹھ کے دیو فٹافٹ کہ باہر دینے جی بٹ صاحب کئی یہ بھی نہیں بٹ صاحب نے دھیان دے سارے بیلی جو ہوئے تو چلو انشاءاللہ انہوں نے دے دیا جی اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے بھرپور تعاون فرما کے جانا اللہ تعالیٰ چوکھی برکت عطا فرمائے یہ جڑا اتنے لگ جانا یہ صدقہ جاریہ بن جانا یہ انشاءاللہ کوئی کم از کم کو 50-60 سال دے تک تے لگا رہے گا نا یہ تو بعد بھی لگا رہا جا سکتا ہے یہ جدوں تک لگا رہے گا تو فوت ہونے تو بعد بھی یہ اجر انشاءاللہ ملتا رہے گا یہ صدقہ جاریہ اللہ مینوں تو اپنے گھراں دی تعمیر واسطے وقت زیادہ تو زیادہ اللہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے سارے بھائی ایک انہاں دی والدہ فوت ہو گئے نے انہاں واسطے دعائے مغفرت فرماؤ ایک بھائی نے آخیا میرے واسطے دعا فرماؤ انہاں سے دعا کرو اللہ انہوں صحت کاملہ اجر عطا فرمائے جزاکم اللہ خیر اس تو علاوہ جنہ بھائیاں دعاواں دی درخواستاں کیتیاں نے انہاں واسطے صحت دی دعا فوت شدگان واسطے مغفرت دی دعا اللہ سب فوت شدگان ایمان والیاں دی مغفرت فرما بیماروں کو اللہ صحت کاملہ اجر عطا فرما پریشاناں دی اللہ پریشانیاں دور فرما دکھیاں دے میرے اللہ دکھ دور فرما تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما مقروضاں دے قرضے اپنی جناب تو ادا فرما بے اولاداں نوں نیک اولاد نصیب فرما اللہ اے جڑے بھائی تیرے گھر نال تعاون کر رہے نے انہاں نوں زیادہ تو زیادہ دنیا وچ بھی دے تے آخرت وچ بھی اچھا بدلہ عطا فرما ساڈے نمازی مستقل نمازی چیمہ صاحب بیمار نے دعا کرو اللہ انہوں نے بھی صحت کاملہ اجر عطا فرمائے ماشاءاللہ آج آئے نے اللہ انہوں اور صحت دے یہ سارے کو نمازاں پڑھتے رہن جمعے سنتے رہن اللہ انہوں صحت والی زندگی عطا فرمائے ربنا آتنا فی الدنیا حسن اچھا بھی اعلان ہے 2 مارچ بعد نماز اثر انشاءاللہ بیت العتیق مسجد کے اندر پروگرام ہو رہا ہے جس میں درس دیاں گا انشاءاللہ جنہاں افطار پروگرام ہے احباب اندر شرکت فرمانا افطاری بھی کرنا اور کھانا بھی کھانا اور پروگرام بھی سننا اسی طرح گل میرج ہال دے اندر 2 مارچ نو ہی جڑا نا جی فجر دی نماز تو بعد عبد المنان ناصر صاحب درس دیں گے اوتھے جڑے احباب تشریف لے جانا چاہن لے جائے ربنا تقبل منا انک انت السمیع جی اصل تو تقریباً 6 بجے اذان ہے آج کو 5 بجے شروع ہوگا انشاءاللہ